بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے ایک مضمون شروع کیا تھا اور مضمون کا عنوان تھا لو جہاد. گزشتہ 3 ہفتے پہلے جو ہے وہ یو پی کی ودھان سبھا میں لو جہاد سے متعلق قانون پاس ہوا اور اسی کے متعلق یہ پورا تفصیلی مضمون ہے. گزشتہ ہفتے اس سے متعلق بہت سی باتیں عرض کر دی گئی ہیں، اس لیے اس مرتبہ صرف مضمون پڑھ لینا ہی شاید میں سمجھتا ہوں کافی ہے. جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے: اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو. اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو. یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ دنیا میں بہت ساری وہ عورتیں ہوں گی جو غیر مسلم ہوں گی، کسی مسلم مرد کو وہ پسند آ جائے اور وہ عورت اسٹیٹس کے اعتبار سے، رتبے، عہدے اور مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچی ہو سکتی ہے، مگر ایک مسلمان غریب مفلس مگر عقیدے کے اعتبار سے بہتر عورت کے مقابلے میں وہ عورت جو دنیاوی اعتبار سے بہت اونچا درجہ رکھتی ہے یا مالی اعتبار سے بہت زیادہ مال رکھتی ہے، وہ بھی اس مسلمان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس لیے اگر نکاح کرنا ہے کسی غریب مسلمان عورت کو ترجیح دیں، یعنی اس کو پسند کریں غیر مسلم کے مقابلے میں. اسی طریقے سے کسی مسلمان غریب مرد کو پسند کر لیں غیر مسلم بہت بڑے عہدیدار یا بہت بڑے مالدار مرد کے مقابلے میں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ عن قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں سے محبت کرے گی اور وہ اس سے محبت کریں گے. یعنی یہ جو نئے لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، مومنین پر بہت نرم ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے کہ کون ہم کو کیا تانے دیتا ہے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ دین پر اتنی مضبوطی سے عمل کریں گے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے مگر بس کسی کے تانے سے ڈر کے وہ بے دینی کی طرف چلا جاتا ہے، تو ان کو کسی کے تانے کا فرق پڑے گا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی دین، ایمان اور ایمان پر ثابت قدمی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے اور جس کو چاہتا ہے اسی کو یہ انعام دیتا ہے. جس کو نہیں چاہتا، جس سے محبت نہیں ہے، اس کو وہ انعام نہیں
دیتا. اس لیے جو لوگ دین پر ثابت قدم ہیں اگرچہ حالات کے اعتبار سے بہت پریشان ہیں، اور حالات مالی اعتبار سے آنا ضروری نہیں ہے، بہت سارے طریقوں سے حالات آ سکتے ہیں. اس میں سے ایک حالت یہ بھی ہے اور ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ جو لوگ دین کے کسی ایسے حکم پر عمل کرتے ہیں جس کو اکثر لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، تو جب وہ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں تو جو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے وہ ان کو بھی چھوڑنے پر زبردستی کرتے ہیں، یعنی ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس حکم پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں. تو اس قسم کے حالات پر ڈٹ جانا یہی سب سے بڑا کمال ہے. وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. جو حالات سے تم گزر رہے ہو ان تمام حالات سے اللہ تعالیٰ کی ذات باخبر ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ترجمہ سنیے. اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے خود پھر گیا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا یا پیدا ہوئی، مسلمان گھر میں پیدا ہوا یا پیدا ہوئی اور کفر ہی میں مر گیا اور پھر بعد میں دین سے پھر گئی، یعنی غیر مسلم سے نکاح کر لیا یا غیر مسلم عورت سے نکاح کر لیا. اس لیے کہ گزشتہ بدھ کی بات ہے، یعنی پرسوں نہیں، اس سے پہلے والا جو بدھ ہے، اردو ٹائمز کی خبر اور انقلاب کی دونوں میں یہ خبر چھپی ہے کہ ہریانہ کا ایک لڑکا غیر مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے نعوذ باللہ مرتد ہو گیا. ایسے واقعات تو 50 ہیں 50. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. خود مسلمان مردوں میں بھی اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکی کو لا کے نبھا سکے، یعنی مسلمان بنا کر اس کو نبھا لے. یہ واقعات 2 دن پہلے کے. اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے خود پھر گیا اور کفر ہی میں مر گیا تو ایسوں ہی کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں. اگر ایمان کی حالت میں جو اچھے عمل کیے بھی ہیں، ارتداد کی وجہ سے، دین سے پھرنے کی وجہ سے سارے اعمال بیکار ہو گئے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے. اور بہت سی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، اخلاق میں 2-4 باتیں بہت اچھی ہیں، تو ساری دنیا ان کی جو آس پاس کی بہت تعریف کری، بہت اونچا، تھوڑی سی خرابی، وہ تھوڑی جو تمہاری نظر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑی خرابی وہی ہے. اس لیے اخلاق اگر ٹھیک ہے، عقیدہ اس سے زیادہ ضروری ہے. اخلاق کا یہ مطلب نہیں کہ اخلاق خراب کریں، مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی درستی کے ساتھ اخلاق فائدہ دے گا، اور خدا نخواستہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اخلاق کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ بہت نرمی کی دعوت دیتے ہیں، جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم ایمان کے معاملے میں اور اسلام کے معاملے میں ذرا نرم گوشہ اختیار کریں تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، صرف دکھاوے کا اخلاق ہے. ایسوں ہی کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں. وہی دوزخی ہیں. بہت سی مرتبہ کسی کو دوزخی نہیں کہنے کا، قرآن کہہ رہا ہے. بہت سی بات اتنے خوش اخلاق ہو جاتے، اتنے حقیقت میں یہ بدترین اخلاق والے لوگ ہیں جو عقیدے کو صحیح طریقے سے بیان کرنے بھی نہیں دیتے. خود تو نہیں کرتے، مگر اگر کوئی یوں کہا جائے، کوئی یوں کہہ دے کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا وہ کافر ہے، اور جو کافر وہ جہنم. ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں جہنمی؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، بکواس مت کرو، جتنا آتا اتنا ہی بولو، جتنا نہیں آتا اس کے بارے میں مت بولو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ جہاں بھی ابھی اگر آپ دوزخ سے جہنم سے ڈرائیں گے نہیں تو ایمان قبول کون کرے گا؟ تو آپ کو تو بتانا پڑے گا کہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا وہ تو جہنم میں گیا، اور جہنم کے عذاب سے ڈرانا پڑے گا. تو فوراً اتنے نیک بخت اور اتنے خوش اخلاق ہو جاتے ہیں اور اتنی خوبیوں کا مظاہرہ کریں گے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں تو کتنا شریف آدمی ہے، صبح سے شام تک کوئی ایک عمل تیرا اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے. شرافت دیکھ تیری. یہ جو شرافت کا ڈھونگ رچنے والے لوگ ان کے منہ سے جملے ہی نکلیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کے مقابلے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان پہ نہیں مارا وہ دوزخی ہے، اور میں قرآن کی بات بیان کر رہا ہوں. قرآن کی بات تو بیان کرنے کا خود قرآن نے حکم دیا کہ آپ بولیے، لوگوں سے کہیے کہ یہ عمل غلط اور یہ عمل درست ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایسی بکواس کرنے والے کا منہ پکڑو. کیا بکواس بک رہا ہے؟ جتنا تجھے حد ہے اتنا ہی بولا کر، اس سے زیادہ مت بول. تیری خوش اخلاقی تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں خوش اخلاقی کا. یہ خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ خوش اخلاقی کا ڈھونگ ہے.
تو قرآن نے کہا ایسوں ہی کہ اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں اور وہی دوزخی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن نے کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. دوسری آیت من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. ترجمہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد کافر ہو گیا، سوائے اس کے کہ جسے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. مجبور کرنے کا مطلب صاحب اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوا کہ جان لے لے گا اور اس کے بدلے میں جان بخشی جائے گی تو اجازت ہے. اجازت کا مطلب یہ ہے خدا نخواستہ کسی ایسی نرغے میں کسی ایسی بھیڑ کے ہاتھوں لگ گیا کہ اس نے کہا بول دے جے شری رام، اگر جے شری رام بولتا ہے تو تیری جان بچ جاتی ہے اور اگر نہیں بولتا تو ہم تجھے اسی وقت مار دیں گے، اور اس کا دل اس بات پر یقین کر رہا ہے کہ اگر میں نے نہیں کہا تو میری جان لے لی جائے گی، اور اگر میں کہہ دیتا ہوں تو اس کو اس بات پر بھی یقین ہے کہ میں جان میری بچ جائے گی. تو شریعت نے کہا کہنے کی اجازت ہے، کہہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں کہتا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو شریعت اس کو بہت اونچا درجہ دیتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی ایسی جگہ پر پھنس گئے آدمی کہ جہاں زبردستی کفریہ کلمہ بلوایا جا رہا ہے، یہاں جو تقریر میں اور بیان میں یہ بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ جے شری رام تو اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی میں اصول اور ضابطہ بیان کر چکا ہوں. نقل کفر نہ باشد، جب کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہو تو اس موقع پر وہ بات بولنی پڑے گی. اگر وہ ایسی بات نقل کرنے کے طور پر بولی جائے تو اس سے آدمی ایمان سے نکلتا نہیں ہے، اس لیے بالکل مطمئن رہے بیٹھے. بہرحال تو کسی ایسی جگہ پر پھنس جائیں کہ جہاں زبردستی بلوایا جا رہا ہے، اس میں بات یہ ہو، یقینی بات ہو کہ بولنے کے بعد ایمان جو جان بچ سکتی ہے اور بچی جائے گی، تو بولنے کی شریعت نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے بول دے گا تو کافر و پھر ہوگا نہیں، بلکہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. یقین ہے اس بات پر کہ میرے اس کے بعد جان بچنے ہی والی ہے، چھوڑ ہی دیں گے تو بول سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. مگر پھر بھی اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ نہ بول کر اسی موقع پر اپنی ایمان کی ثابت قدمی دکھاتے ہوئے جان دے دے تو بہت اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہے، تو بہت بڑا درجہ ہے. نہ بول کر اپنی جان پیش کر دیتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے تم سے جو بنتا ہے وہ کر لو، میں اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، اگر تمہیں میری جان لینی ہے تو لے لو، میں کھڑا ہوں، مار دو. اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے اس کا درجہ بہت بڑا ہے، اور اگر اس نے بول دیا تو گناہ نہیں ہوگا. مگر معاملہ تو اکثر مواقع پر یہ ہوتا ہے بلوانے کے بعد بھی جان چلی جاتی ہے، تو اچھا یہ ہے کہ اس حالت میں دنیا سے جائے کہ ان غیر مسلموں کے دل اور دماغ کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دے، کہہ دے کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ کسی بھی صورت میں کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے، اور یہ چیز ان کے ایمان پر آنے کا سبب بن سکتی ہے. ہم مسلمانوں کا ڈٹ جانا اپنے کلمے پر اور کفریہ کلمہ جہاں رخصت ہے، رخصت کا مطلب اجازت ہے، ایسے موقع پر بھی نہ کہنا، صرف کفریہ کلمہ کہنا ہے، کوئی گناہ والا عمل نہیں کہ بھئی آپ کو جوب پہ رہنا ہے تو ٹھیک ہے آپ داڑھی کل سے چھوٹی کر کے آئیں گے، شریعت کے مطابق اگر داڑھی رکھتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں بٹھا سکتے. یہ تو بہت آگے کی چیز ہے، اس کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس کی تو جگہ ہی نہیں ہے. یہاں تو کام اتنا سا کرنا ہے کہ کفریہ کلمہ کہنا ہے، مگر بس زبان سے کہنا ہے، دل اس کا اس بارے میں ایمان پر ٹھہرا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، زبان سے کہہ رہا وہ بھی ان سے جان بچانے کے لیے. تو وہاں شریعت نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے، کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے کہ جسے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی اس کو تو اجازت ہے جو اندر سے مطمئن ہے، اور صرف باہر سے وہ بھی جان پر آئیے. مجبوری کا مطلب میں نے سمجھایا کہ جان پر آئیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ اسکول سے داخلہ نکل جائے گا، ملازمت چھوٹ جائے گی، یا جو ہے وہ سیٹ نہیں ملے گی، یہ سب چیزیں نہیں، جان کا مسئلہ ہے. جان مجبوری کا مطلب جان جا رہی ہے یا بچ رہی ہے، تو اس کا نام ہے مجبوری. اس کا نام مجبوری نہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس کا نام مجبوری نہیں ہے. وندے ماترم میں اسکول کا فلانا ڈھماکا اور میں اگر نہیں بولتا تو پھر یہ لوگوں کے سامنے میری یہ سب چیزیں نہیں، اس کو تو مجبوری مانا ہی نہیں ہے. مجبوری جو ہم نے خود طے کر رہی ہے اس کا نام مجبوری نہیں ہے.
تعریف کیا اور ڈیفینیشن بتا دی میں نے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نام مجبوری کے جان جانے والی ہے اور کہہ دیتا تو بچنا یقینی ہے، تب جا کے وہ مجبوری مانتی ہے شریعت. باقی یہ جو ہم نے جو چھوٹی چھوٹی 1-2 روپے کے نقصان میں اور ناخن میں درد ہونا، یہ والے نقصان میں جو ہم نے مجبوری مانی، شریعت اس کو مجبوری نہیں مانتی. شریعت اس کو مجبوری نہیں مانتی. بات سمجھیں؟ بہت سی مرتبہ کوئی بھی غلط کام کرتا مجبور تھا. کیا مجبور تھا؟ کچھ مجبوری نہیں. ہم شرعی احکام کے بارے میں مکمل طور سے رب کے قانون کے پابند ہیں. یعنی کوئی بھی چیز طے کرنی ہے ہم اپنی ذات سے نہیں طے کر سکتے کہ یہ مسئلہ تو یوں ہی ہے، یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، وہ تو علماء بتائیں گے کہ کیا ہے. اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب ہے. یعنی جان بوجھ کر ایمان سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ کا بہت زبردست اس کے اوپر غصہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اسی کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. آخری آیت، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. ترجمہ، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو. تمہارا کام یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا. اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب حدیث شریف، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعیة فلم يحتها بنصیحة الا لم يجد رائحة الجنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ رعیت پر نگہبان کر دے پھر وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی نہ کرے مگر جنت کی بو نہ پائے گا. یعنی جس بندے کو جس پر نگراں مقرر کیا ہے، جیسے باپ کو اپنی اولاد پر، ماں کو اپنی اولاد پر، گھر کے ذمہ دار کو اپنے پورے گھرانے پر ذمہ دار بنایا اور پھر وہ ان کی دینی تربیت نہیں کرتا، تو حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جبکہ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے 500 برس کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آئے گی. یعنی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. ہم کہتے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا، یعنی میں تو اتنا نیک دل آدمی، ہم کو تو اخلاق کی تعلیم دی ہے. تو اخلاق یعنی دین کا کباب، یہ بار بار سننے میں آتا ہے، اس لیے اس پر بولا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم جس چیز کا نام اخلاق دیتے ہیں وہ بے دینی ہے، رب جس چیز کا نام اخلاق دیتا ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے تو چھوڑ دیا، کسی کو میں انٹرفیئر نہیں کرتا. یہ کیا بار بار سب سے، یہ میں خود اپنے کانوں سے سن چکا ہوں. میرے بعض دوست ایسے تھے جن کے میرے جیسی عمر کے بچے، تو وہ اگر وہ بے پردگی اور اس پر کچھ بولا جائے کچھ سمجھا، میں نے مولانا چھوڑ دیا سب کو، اپنا کرو یار، ٹینشن کیا بار بار دباؤ میں. یہ نہیں، دین ایمان مسائل شریعت فقہ اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رب تیرے اوپر کیا حکم بتا رہا ہے. تجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو جن لوگوں پر ذمہ دار ہے اور ان کی دینی نگہبانی نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. ناک رگڑ اور پیشانی رگڑ کے سجدے میں ہی مر جاوے مگر اس عمل کا جواب ضرور دینا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک عجیب و غریب مغربی فکر کا اثر ہے کہ اب دین اپنے تک محدود رکھو، دوسروں کو مت بتاؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی باقاعدہ میں نے کئی مرتبہ کہا نا، مغربیت جب عروج میں آئی ہے 2 صدیوں پہلے، اور جب ذرا سا ان کے پاس طاقت آئی اور انہوں نے اپنے مذہب کا جو ہے وہ رشتہ توڑ دیا اور مذہب کو باقاعدہ یوں کہہ دیا کہ چرچ تک رب کی حکومت اور چرچ کے بعد قیصر کی حکومت، یعنی بادشاہ کی حکومت چلے گی، رب کا حکم صرف چرچ کی 4 دیواری میں چلے گا. یعنی آپ کو اگر عبادت کرنی ہو، مذہب پر عمل کرنا ہے تو صرف مسجد کے دائرے میں رہ کر عمل کر سکتے ہیں، باہر مذہب کا نام مت لو. بس یہی چیز تو ساری دنیا میں نافذ کی جا رہی ہے، یہی چیز ساری دنیا میں نافذ کی جا رہی ہے، اور اس چیز کی رکاوٹ سب سے بڑا اسلام ہے. سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی بنتا ہے وہ اسلام اور مسلمان. وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مذہب کو جو ہے وہ مسجد تک محدود کر دیں. مذہب تو حکومت کی ایوانوں تک پہنچے گا، کہاں مذہب جو ہے مسجد تک رکھے گا؟ نہیں رک سکتا، اور وہ ہے ہی نہیں مسجد تک رکنے کے لیے.
مسجد تک رکنے کے لیے مذہب ہے ہی نہیں، وہ تو زندگی کے ہر حصے میں نافذ کیا جائے گا اور اس پر عمل ہوگا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہ نہیں میں بس وہ اپنی ذات تک، میں تو بہت دیندار ہوں، نماز بھی نہیں چھوڑتا، روزہ بھی نہیں چھوڑتا، زکات بھی پوری ادا کرتا ہوں، سفید داڑھی بھی ہے اور داڑھی بھی مشت سے بھی آگے نکلی ہوئی اور پائجامہ میرا ٹخنوں سے نہیں بلکہ آدھی پٹلی تک ہے، مگر وہ اولاد کو بالکل نہیں، ذرا بھی نہیں بول سکتا نا میں۔ اب تو پوزیشن ایسی ہوگی کہ اگر میں بولوں تو مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اب پوزیشن میں نے خود خراب کی ہے۔ برا مت لگانا، بہت سارے لوگوں کی دل کی بات ہے جو زبان پر وہ نہیں لا سکتے تھے پر میں لایا ہوں، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں۔ مجھے برا، بہت سارے لوگوں کو یہ سب چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، مگر حقیقت ہے، مجھے پتا ہے کہ ہم نے اولاد کو وہ تعلیم نہیں دی کہ والدین کا حق کیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب والدین بوڑھے ہو گئے، ذرا سا اگر دین پر ٹوک دیں ذرا مضبوطی کے ساتھ تو ممکن ہے کہ بہو کے یہ بڈھے کو باہر کرنا، اور ہے یہ پوزیشن، حقیقت ہے یہ پوزیشن ہے۔ وجہ کیا بنی؟ جب ہم جوان تھے اور بچے چھوٹے تھے اس وقت ہم نے وہ تربیت نہیں دی جس کی ضرورت تھی، وہ تربیت نہیں دی۔ آج وہ سلام کر لیتے ہیں، بس اتنا ہی کہ آپ ان کی مرضیات کے خلاف اپنی زبان سے کوئی بات نہ نکالے، بس وہیں تک۔ جہاں آپ نے ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات کر دی تو بڈھا بڈھی دونوں کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو چیزیں غیر مسلموں میں زیادہ ہے، اس لیے یعنی اولڈ ایج ہوم، بوڑھوں کے رہنے کے جو گھر ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے زیادہ ہیں، مسلمانوں میں یہ سب چیزیں کم ہیں۔ وجہ یہ کہ کچھ حد تک دین باقی ہے۔ تو اس لیے جو جوان طبقہ ہے ان سے کہہ رہا ہوں مضبوطی سے ابھی جو کرنا ہے وہ کر لیجیے، کل بڑھاپے کے لیے اچھا عمل جو بھی ہوگا وہ آخرت کے اعتبار سے تو اچھا ہی ہوگا اگر دین پر آج عمل کر کے دنیا سے گئے۔ اور اگر آج اپنی اولاد کو دینی اعتبار سے بڑا نہیں کیا تو یہ جانور بھی بڑا ہوتا ہے اور جانور کے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں، ویسے انسان کا بچہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ جب دنیا میں آیا تو جتنا لکھا اتنا تو ہونا ہی ہونا ہے، مگر وہ ایک خضرا درخت ہے اور ایک تراشا ہوا درخت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ خضرا ہوا درخت کو بولتے جھاڑ جھنکاڑ، اور تراشا ہوا درخت کھڑا ہوتا ہے باغیچے کے اندر۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب ہم اپنی اولاد کو پودا کون سا بنانا چاہتے ہیں؟ جھاڑ جھنکاڑ میں بنانا چاہتے ہیں یا ایسا بنانا چاہتے ہیں جو دیکھ کر طبیعت کو خوشی محسوس ہو اور آخرت ہماری برباد ہونے سے بچ جائے؟ وہ جوانوں کے لیے ابھی فی الحال لائے عمل ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی رعیت پر نگہبان کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ رعیت پر نگہبان کر دے۔ رعیت کا مطلب کوئی بھی ہمارے ماتحت ہے، جو حکومت میں ہے تو وہ اپنے پورے علاقے میں، اور جو گھر میں ایک بندہ خود حاکم ہے، اس کی عورت اس کی محکومہ ہے اور وہ اپنے بچوں پر وہ حاکم ہے، تو یہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی دونوں کو یہ چیزیں لے کے چلنا ہے۔ پھر وہ خیر خائی کے ساتھ ان کی نگہبانی نہ کرے۔ خیر خائی یعنی بھلا چاہنا۔ بھلا کیا ہے؟ یہ 60-70 سالہ والی زندگی یا آخرت والی زندگی؟ بھلا کیا ہے؟ ہم کون سا بھلا چاہتے ہیں؟ ان کی نگہبانی نہ کرے مگر جنت کی بو نہ پائے گا، یعنی اگر نہیں کرے گا نگہبانی جنت کی بو بھی اس کو نہیں ملے گی۔ اپنے عمل میں بہت نیک ہے پر یہ والا فریضہ اور یہ والی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے، آخرت میں پکڑے۔ دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم اور تربیت سے بہتر عطیہ نہیں دیا۔ بہت بڑا IAS اور IPS آفیسر بنانے کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، بنائیے آپ، مگر بہتر تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ اسکول کی نرسری سے لے کر جو آخری سال ہے اس میں کون سی جگہ پر رب کا خانہ ہے، رب کی جگہ باقی ہے؟ کوئی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ تعلیم سے روکا نہیں جا رہا ہے، وہ تعلیم سے روکا نہیں جا رہا ہے، وہ تعلیم کی اجازت ہے۔ دنیا میں رہے گا تو اس کو پیسہ کمانا ہے، اس کو مال کمانا ہے، اس کو رتبہ حاصل کرنا ہے تو ضرور کرے، ضرور کرے، اور دینی خدمت کے لیے کرے گا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ اور ثواب بھی ہوگا، مگر دینی تعلیم خود حاصل کرے، خود بھی مسلمان بنے، اپنے رب کی ذمہ داریوں کو پہچانے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ، میں نے پہلے بھی ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک سینئر آفیسر اپنے جونیئر آفیسروں کو بلا کر، وہ خود بھی مسلمان ہے، ریلوے کی بات بتا رہا ہوں 1 سال پہلے کی، وہ خود بھی مسلمان ہے، اپنے جونیئر آفیسروں میں غیر مسلم اور مسلمان سب بیٹھے، اس میں ایک سے پوچھ رہا ہے آپ نماز کے لیے جاتے ہیں؟ تو وہ جونیئر آفیسر نے کہا ہاں جاتا ہوں۔ اس نے کہا آپ حرام کام کر رہے ہیں، گدھے کو دیکھو
گدھا بھی شاید اس موقع پر اگر اس کو زبان دے دی جائے تو کہے گا میں تو اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتا، مجھے گدھے کا لفظ جو ہے اس خبیث پر مت بولو. بات سمجھ رہے؟ وہ سینئر آفیسر اپنے جونیئر آفیسر کو کیا کہہ رہا ہے؟ بے دینوں کی حد نہیں ہے. سسٹم کے اندر اگر مسلمان ہے 99% بے دین ہے، صاف اور ستھری بات، اور اگر ذرا دین پر عمل کرتے بھی ہیں تو بس اتنا ہی، نماز روزہ، باقی آگے کی بات مت کرنا. رشوت خوری میں مسلمان بہت سی مرتبہ غیر مسلموں سے بھی آگے ہے، تو پھر کیا ہم سسٹم کو بدلیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو بچہ میں تو اس لیے میری اولاد کو پڑھاتا ہوں کہ سسٹم میں گھسے، پہلے مسلمان کر پھر سسٹم میں گھسا. اگر مسلمان نہیں ہے تو مسلمانوں کو بھی بدنام کرے گا اور ملک کا بھی بٹا دار کرے گا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے دونوں جگہ ستیہ ناش ہو رہا ہے. کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر عطیہ نہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا، بہترین عورتیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں قریش کی نیک عورتیں ہیں. یہ تمام عورتوں سے اپنی اولاد پر زیادہ شفیق ہے، یعنی ان کی تعریف کی جو اولاد پر زیادہ شفیق ہے قریش کی عورتیں، اور اپنے پاس موجود خاوندوں کی مالوں کی بہت حفاظت کرتی ہیں، یعنی شوہر کی مال کی حفاظت کرتی ہے اور بچوں کی بہترین تربیت. اب مضمون پر آتے ہیں کہ مضمون کے شروع میں حدیثیں تھیں اور قرآن کریم کی آیت. فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے لیے شرپسند عناصر بالخصوص مخالفین اسلام نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قابل اعتراض اور نفرت انگیز باتیں پھیلا رہے ہیں، جسے مکروہ پروپیگنڈا کہا جا سکتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ میڈیا بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کا ایک گوشہ بھی محسوس اور غیر محسوس اندازے سے اس میں شامل ہو گیا ہے. میڈیا پر جب بھی ایسے لڑکوں کو دکھایا جا رہا ہے تو ان کی داڑھی کو کلوز اپ کر کے دکھایا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ داڑھی والے لڑکے نے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا. یہ بات ذہن نشین ہے کہ جس طرح ہر داڑھی منڈانے اور کٹوانے والا کافر نہیں ہوتا، اس طرح ہر داڑھی رکھنے والا مسلمان بھی نہیں ہوتا. اس کا واجب ہونا اپنی جگہ پر باقی ہے. یہ صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ اس ضروری عمل کو غیر مسلم لوگ بھی جان بوجھ کر اس طریقے سے لے لیتے ہیں تاکہ لوگ مسلمان سمجھیں. کیونکہ تاریخ انسانی شاہد ہے کہ کئی غیر مسلم افراد ہی نہیں بلکہ کئی معروف اور مشہور غیر مسلم سائنسداں بھی ایسے گزرے ہیں. گزرے کیا ہیں ابھی موجود ہیں. بہت بڑا مشہور ارتھ شاستری بار بار NDTV پہ آتا ہے، اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے مگر مونچھیں بھی بڑی بڑی ہے. جنہوں نے داڑھی رکھی تھی، لہذا داڑھی یا صرف نام کی بنیاد پر کسی کو مسلمان قرار دینا بے بنیاد بات ہے. لیکن آج کا میڈیا بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے ایسے واقعات کو بار بار اپنے چینلز پر دکھا رہا ہے. معاشرے میں ایسے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں غیر مسلم لڑکے مسلم لڑکیوں کو دھوکے میں رکھ کر شادیاں کر لیتے ہیں، لیکن میڈیا ان پر کوئی توجہ دیتا نہیں ہے. 50 ایسے واقعات کہ شروع میں اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، وہ کہاں جہاں واٹس ایپ اور فیس بک یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوستی ہوئی ہے. جن لڑکیوں کی دوستی اسکول اور کالج میں ہوئی ہے وہ اتنی بیچاری اندھیرے میں نہیں ہے، وہ تو صاف جانتی کہ غیر مسلم لڑکا ہے، مگر وہ اسلام اور کفر کو صرف ایک برادری تک کی بات مانتی ہے، اس کو اتنے سنجیدگی سے نہیں لیتی. تو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے آئے دن جو سازشیں لیکن میڈیا ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور نہ ان واقعات کو منظر عام پر لاتا ہے. کیا یہ میڈیا کا تعصب نہیں ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے آئے دن جو سازشیں رچی جا رہی ہیں انہی منصوبہ بند سازشوں میں سے ایک شیطانی دماغ کی تخلیق لو جہاد بھی ہے. انا للہ جو ایک طرف اسلام کی مقدس اصطلاح جہاد کی عظمتوں اور فضیلتوں کو دانستہ طور پر کم کرنے کی ایک ناپاک کوشش معلوم ہوتی ہے، تو دوسری طرف فسادی کارروائیوں کو لو جہاد کا نام دے کر اسلام سے جوڑنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مذہبی منافرت پھیلا کر سیاسی مقاصد حاصل کر سکے، جبکہ زمینی حقائق کے مطابق معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. ملک کے مختلف علاقوں سے یہ روح فرسا خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں اور اپنا دین اور ایمان اور ضمیر اور حیا بیچ کر اپنے خاندان اور اپنے سماج اور معاشرے پر بدنامی کا داغ لگا رہی ہیں. اسی طرح کے اکا دکا واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں، لیکن ادھر چند برسوں سے باضابطہ پلاننگ کے تحت مسلمان لڑکیوں کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے اور آئے دن ان لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو بے حیائی کے راستے پر بڑھتے ہوئے ارتداد تک پہنچ رہی ہیں. گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک سوچا سمجھا منصوبہ کام کر رہا ہے. لو جہاد نام کی کوئی چیز
اس ملک میں نہیں ہے۔ البتہ یہ شوشہ صرف اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ ہندو نوجوانوں میں انتقامی جذبہ ابھارا جائے اور خود مسلمانوں کو لو جہاد میں الجھا کر اندرون خانہ مسلمان لڑکیوں کو تباہ و برباد کرنے کا کھیل کھیلا جائے۔ پہلے یہ بات ڈھکی چھپی رہی بھی ہو تو اب ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ پچھلے سال چند ایسے ہی روح فرسا واقعات کی وجہ سے تحقیقات کے بعد جو نتائج سامنے آئے وہ حیران کن بھی ہیں اور انتہائی تشویشناک بھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب وار انہیں قلم بند کیا جائے۔ پھر باقاعدہ اور بھی آگے کا مضمون ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھ دیا جائے گا، وقت کم ہے۔ ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ جامعہ فیضان القرآن کے ماتحت میں ایک اور نیا ادارہ جو ہے وہ دائی حلیمہ کے نام سے جوہا پورے فتح واڑی میں